السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر مصیبت ہے یا خوشی ہو، کسی بھی صورت میں جذبات میں آ کر کوئی ایسی دعا نہ کریں کہ جس میں آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کا جو روزگار کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ جنگل میں جاتے تھے اور لکڑیاں کاٹ کر اس کو بیچا کرتے تھے اور اس کے ساتھ اپنا پیٹ پالتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ اپنے کھانے کے لیے بھی وہ نہیں اٹھ سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ بالکل اکیلے رہتے تھے اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اٹھنا پڑا اور جنگل میں گئے، وہاں پر لکڑیاں اکٹھی کی اور ان کو باندھا۔ لیکن کیونکہ وہ خود بھی نہیں اٹھ سکتے تھے، وہ لکڑیاں کیسے اٹھاتے؟ بڑی کوشش کے باوجود انہوں نے کوشش کی لکڑیاں اٹھانے کی، لیکن لکڑیوں کا گٹھا وہ نہ اٹھا سکے۔ اسی طرح سے وہ تنگ آ کر انہوں نے موت کو پکارا کہ یا اللہ، اس زندگی سے بہتر ہے مجھے موت ہی دے دے۔ تو جنگل میں کوئی اور تھا نہیں، موت آ گئی۔ موت اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی تو وہ پہلے تو جیسے اس نے دیکھا وہ بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو موت نے کہا کہ جس کو تو نے پکارا ہے میں تمہاری موت ہوں۔ اس وقت بوڑھے کے اندر رکت طاری ہوگی، دہشت طاری ہوگی اور کپ کپانے لگا اور یکدم بالکل الرٹ ہو کے، بالکل چست ہو کے کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں اسی وجہ سے پکارا تھا کہ پورے جنگل میں کوئی ہے نہیں جو میری مدد کرے، تو میں نے تمہیں اس وجہ سے پکارا تھا کہ تو آ کے مجھے یہ لکڑیاں جو ہے نا یہ میرے سر پر رکھ دے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی پریشانی میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں، بہت زیادہ جذبات جس وقت آپ پر اکٹھے ہو چکے ہوں، وہ جذبات خوشی کے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ جذبات آپ کو دکھ کے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی دعا نہ مانگیں، کیونکہ قبولیت کی گھڑی کوئی بھی ہو سکتی ہے اور وہ دعا اس وقت قبول بھی ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، بہت زیادہ سمجھنے کی چیز ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ جو فرشتے تھے نا، جو شیطان تھا نا، وہ اس وقت فرشتوں کا استاد تھا۔ تو ایک دفعہ فرشتوں نے لوح پر دیکھا، اس لوح پر لکھا تھا کہ ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور وہ ملعون ہوگا۔ تو یہ چیز پڑھ کے نا وہ سارے فرشتے رونے لگ گئے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم ہوں، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہو، تو ہر کوئی اپنے آپ میں فیل کرنا لگا کہ ہو سکتا ہے میں وہ بندہ ہوں تو جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ اسی اسنا میں وہ شیطان بھی اوپر سے آ گیا۔ تو اس نے کہا کیا بات ہے، تم سارے پریشان کیوں ہو اور رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے دکھایا کہ بھئی یہ چیز لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ ایک شخص ملعون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں مانے گا۔ تو اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اگر تم پر یہ بات آ گئی نا تو وہ اس کو میں اپنے سر لے لوں گا۔ کوئی بھی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے۔ اب اس وقت شیطان نے یہ کہا کہ اگر تم پر یہ بات آ گئی نا تو میں اپنے اوپر لے لوں گا، اللہ تعالیٰ کو یہ کہوں گا میں اپنے اوپر لے لوں گا۔ تو بعد میں شیطان پر ہی لعنت پڑی اور شیطان ہی ملعون اور لعین ہوا۔ تو ہمیشہ کوشش کریں جب بھی آپ جذبات میں ہوں، جب بھی آپ خوشی میں ہوں، غم میں ہوں، بہت زیادہ بندے پر ایسی صورتحال آ جاتی ہے، تو اپنی الفاظ جس سے آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے پکاریں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ خوشی کے وقت یا غم کے وقت کسی سے کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعد میں نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا بھی بالکل اپنے ہوش و حواس میں چاہیے۔ ایسی بات نہ مانگ لیں، ایسی دعا نہ مانگ لیں جو قبول ہو جائے اور بعد میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زبانوں کو اور الفاظ کو اور دعاؤں کو اپنی اطاعت کے مطابق بولنے، کہنے اور مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔